کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں سے جسے حصہ نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش بخت ہے، کیسی برکت ہے، کیسی عنایت ہے۔ فقط ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالی کی 10 رحمتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ فیضان اسلام انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم اپنے بڑے ہی اہم موضوع کو کچھ دیر کنٹینیو رکھیں گے، جو ہمارا سابقہ موضوع تھا، اور اس کے بعد کچھ سلام و مصافحہ کے حوالے سے بھی آج گفتگو کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے گھر میں آنے جانے کے آداب کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آداب سیکھے تھے، احکامات سیکھے تھے۔ کسی کے ہاں جائیں یا کوئی ہمارے ہاں آئے تو کیسا انداز ہونا چاہیے، اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ایک معاشرتی موضوع ہے، ہر شخص کا اس مسئلے سے روزانہ ہی واسطہ پڑتا ہے۔ ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، کوئی ہمارے ہاں آتا ہے تو کن کن باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، ان آداب کا، ان سنتوں کا، ان احکامات کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور ہر چیز کے بارے میں ہر شخص کی رہنمائی کرتا ہے، تو بینگ اے مسلم ہمیں ان باتوں کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے اس سلسلے میں کرم فرما ہوتے ہیں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب پچھلے سلسلے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی تھی، گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب، احکامات وغیرہ بھی، تو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اس سلسلے کی ابتدا میں اس کو شامل کریں گے۔ بالخصوص کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو دستک دینے کے حوالے سے، اجازت لینے کے حوالے سے کافی ہم نے گفتگو کی تھی، تو اس خاص موضوع پر آپ مزید کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ دستک دینے اور اجازت لینے کے حوالے سے کن کن باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے گھر جانے پر جب دستک دیں تو اس میں بھی متعدد آداب ہیں، جن میں کچھ کا بیان احادیث مبارکہ میں ہے اور کچھ کا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں ضمنی طور پر تو کئی چیزیں عرض کی تھیں، دوبارہ کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں تو اس قدر زور کے ساتھ نہ کھٹکھٹائیں کہ گھر والا بالکل گھبرا جائے۔ جس طرح نارمل انداز میں ہونا چاہیے اسی انداز میں کیا جائے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ زور سے کھٹکھٹانا یا بیل دینے کے اندر انداز جو ہے وہ غلط ہو، بہت زیادہ بیل دی جائے تو یہ بھی نامناسب انداز ہے۔ اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، آپ کے دروازے پر آتے تو آپ کا دروازہ ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ اچھا، ناخنوں کے ساتھ۔ اب اس میں ایک تو پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ تخصیص ہے، یہ خصوصیت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ کا دروازہ مبارک اتنی آہستہ آواز میں کھٹکھٹایا گیا۔ لیکن اس تعظیم کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس تعظیم کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کو تکلیف نہ ہو، شور کی وجہ سے آپ کو پریشانی نہ ہو۔
تو یہ جو اس کے پیچھے کی وجہ ہے یہ کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ہر جگہ ہی پھر منطبق کی جائے گی. تو بطور خاص یہ کہ ناخنوں سے کھٹکھٹانا تو تعظیم کا اعلیٰ درجہ ہے. اب یہ ہے کہ ہر شخص کے گھر کا دروازہ ناخنوں کے ساتھ تو نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا، لیکن بہتر سے بہتر طریقہ ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ تیز آواز کے اندر بیل نہ دی جائے، بہت زیادہ شور کے ساتھ آواز نہ دی جائے، اور بہت زیادہ زور سے دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے. اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو خود اس گھر والے کا ہے کہ جس کا دروازہ اس انداز میں کھٹکھٹائیں گے وہ بیچارہ تو ڈر جائے گا کہ لگتا ہے پولیس آ گئی، کہ جو کھٹکھٹانے کا انداز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاس پڑوس کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. بعض اوقات گھر کے باہر آ کے لوگ اتنی اونچی آواز سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں گھر والے کو کہ گھر والے کو تو پتہ نہیں سنتا ہے یا نہیں سنتا، البتہ 4-5 پڑوسی ضرور سن لیتے ہیں. اور پھر اس کے اندر بھی یہ آواز دینا کوئی دن رات کی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہوتی. رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے بھی آئیں گے تو اس وقت بھی آ کے وہی گاڑی کی بیل بجاتے رہیں گے یا زور زور سے آوازیں دیتے رہیں گے. تو یہ پرلے درجے کی جہالت بھی ہے، بد تہذیبی بھی ہے، اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا بھی ہے. امپریشن بھی اچھا نہیں پڑتا دیکھنے والوں پر. یعنی ہر بندہ جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ تو یہی کہتا ہے یار پتہ نہیں کون جاہل آیا ہوا ہے باہر. ہر بندہ یہی کہتا ہے یا سوچتا ہے یا بولتا ہے، لیکن یہ کہ وہ حقیقتاً بھی جاہل ہی ہوتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کا رویہ جاہلانہ ہے. اگرچہ وہ PhD ہولڈر صاحب باہر کھڑے ہوئے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا رویہ جاہلوں والا ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یا بیل دینے کے بعد دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. زمانہ نبوی کے اندر گھروں کے عام طور پر دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے لٹکائے جاتے تھے. تو پردے لٹکائے جاتے تھے تو پردہ چونکہ بہت زیادہ پردہ نہیں کرتا تو اندر نظر بھی چلی جاتی ہے. تو اس زمانے میں تو بطور خاص یہ حکم دیا گیا تھا کہ دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو تاکہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے. لیکن ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ چیز تو بہرحال ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے، اب گھر چھوٹا سا ہوتا ہے، فیملی کا آنا جانا ہوتا ہے، گھر میں 50 چیزیں ہوتی ہیں، تو دروازہ جیسے ہی کھلے گا تو جس نے دروازہ کھولا اس پر بھی نظر پڑے گی، اور اس کے ساتھ جو اندر کا ماحول ہے، یہ جو اندر افراد ہیں ان کے اوپر بھی نظر پڑے گی. اب بعض اوقات دروازہ کھولنے کے لیے کوئی عورت آتی، کھٹکھٹانے والا مرد ہوتا ہے، تو اور یا پھر یہ ہے کہ نظر پڑتی ہے تو اندر بے پردگی ہوتی ہے. تو لہذا دروازہ کھٹکھٹا کے اس طرح سائیڈ میں ہو جائیں کہ اگر کوئی دروازہ کھولے، خواہ بچہ جیسے غلطی سے آ کے، عام طور پہ بچے تو ایسے ہی کھول دیتے ہیں، پورے دروازہ کھول دیں، بچے کھول دیں تو کم از کم چلے ان کی طرف سے اگر بچے نے غلطی کر بھی لی ہے تو آدمی سائیڈ میں کھڑا ہو تاکہ اس کی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. اور بعض اوقات پھر گھر والوں کو یہ بہت برا بھی لگتا ہے کہ بھائی اس کو تمیز نہیں ہے، دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو جائے. بڑی اہم بات ہے. لہٰذا اس بات کا خیال کیا جائے. اور بطور خاص قصدن نگاہ ڈالنا گھر کے اندر ہے، یہ تو حرام ہے. قصدن نگاہ ڈالنا گھر کے اندر یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گھر میں نگاہ ڈالی وہ گھر میں داخل ہی ہو گیا. جس نے گھر میں نگاہ ڈالی وہ گھر میں داخل ہی ہو گیا. کہ داخل ہونے سے منع کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ گھر میں نظر نہ پڑے. تو جب کسی نے نظر ڈال ہی لی ہے تو اب اس نے گویا گھر میں داخل ہی ہو گیا. تو وہ جو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا واجب تھا، اس واجب کا یہ ترک ہوا اور یہ گناہ گار ہوگا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جو شخص یوں کسی کے گھر میں نگاہ ڈالے، حدیث مبارک کے اندر بڑا سخت حکم اس کے اوپر ہے. یعنی ایک صحابی نے اسی طرح کی کوئی بات کہی کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ دیکھ لیا تھا، میں نے گھر میں جان کر دیکھ لیا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. تمہاری آنکھ میں کوئی نوک والی چیز مار کے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ پھاڑ دے تو اس کے اوپر کوئی دیت اور تاوان نہیں ہے. یہ حدیث مبارک. لیکن یہ حدیث وعید کے طور پہ ہے. فقہی احکام جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کچھ مختلف ہیں، وہ بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے لکھے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس قدر سخت انداز کے اندر فرمایا گیا کہ کوئی کسی کے گھر میں قصدن نگاہ ڈالے تو اس کا قصدن نگاہ ڈالنا جو ہے یہ حرام و ناجائز بھی ہوگا، اور اس کے بارے میں اس انداز کے اندر وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں. اچھا یہ ہے دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اب جیسے گھر والے آئے، گھر کا کوئی فرد آیا، وہ آ کے پوچھتا ہے کون. اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب گھر والوں نے پوچھ لیا یا پتہ چل گیا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے، جیسے بعض اوقات لیڈیز آ جاتی ہیں،
اب لیڈیز آتی ہیں تو وہ پوچھتی نہیں ہے کون، ان کے قدموں کی آہٹ سے یا دروازہ ہلانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی گھر کے دروازے کے قریب اندر سے آیا ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ میں کون ہوں. صحیح. تو لہذا لیڈیز اگر آئیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کو بولنے کا جو ہے وہ نہ مجبور کرے کہ وہ بول کر ہی پوچھے کہ کون. صحیح صحیح. ان کو بول دیجیے میں فلاں ہوں. اگر کوئی مرد آیا اور وہ پوچھتا ہے کہ کون، دونوں صورتوں میں کہ اب کوئی کسی عورت نے پوچھا یا کسی مرد نے پوچھا، آگے سے خاموش نہ ہو جائیں. اچھا. بعض کے ساتھ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر والوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا کون، صاحب خاموش کھڑے ہیں. صحیح. کون، خاموش کھڑے ہیں. تشویش. وہ اندر والا گھبرا جاتا ہے کہ باہر ڈاکو ہے، چور ہے، یا کسی کی محکمے کے آدمی آ گئے ہیں، کوئی آگے سے جواب ہی کوئی نہیں دے رہا. تو لہذا آگے سے جواب دیا جائے، خاموش نہ کھڑا ہوا جائے. صحیح. اچھا، پھر اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ جب جواب دینا ہے تو پھر میں نہ کہا جائے کہ میں سے حدیث مبارک کے اندر منع کیا گیا. یعنی یہ اس طور پہ منع کیا گیا کہ اس سے پہچان نہیں ہوتی. مقصد تو اس کا میں تو زید عمر بکر خالد سارے ہی ہیں، میں بھی ہوں، میں آپ بھی ہیں، میں یہ بھی ہے، میں وہ بھی ہوں. تو لہذا اپنا نام بتایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون، انہوں نے کہا میں. فرمایا میں تو میں بھی ہوں. اچھا. فرمایا انا یعنی اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ بھی کیا یہ انا کیا، میں کیا، صحیح نام بتاؤ. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تو میں بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو تم کون سے میں ہو. صحیح. تو لہٰذا اپنا نام بتایا جائے. اچھا، اب نام بتانے کے اندر بھی ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نام سے سامنے والے کو پہچان نہیں ہوتی. بجا فرمایا. آپ مثال کے طور پہ گئے جی کون، قاسم. کون سے قاسم. کون سے قاسم. گھر والے کو یہ پتہ نہیں چلتا. اب قاسم نام کا اس کا محلے کا کوئی نوکر بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اس نام کا اس کا کوئی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. اس نام کا اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. اس نام کا اس کا افسر بھی ہو سکتا ہے. اس نام کا اس کا امام مسجد بھی ہو سکتا ہے. اس نام کا اس کا پیر بھی ہو سکتا ہے. تو جب مقصد یہ ہے کہ سامنے والا تشویش میں نہ پڑے اور اسے تعارف حاصل ہو جائے تو لہٰذا اب اپنا تعارف اس انداز میں کروا دیا جائے کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ کون کر رہا ہے. صحیح. یہ فون کے اوپر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. موبائل فون کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے. فون کیا کون، فلاں. بھئی کون، میں. کون، وہ نام ہی بولتا رہتا ہے. سامنے والا کہتا ہے بھائی آپ کے آگے پیچھے بھی کچھ ہے. صحیح. آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ اتنی مرتبہ ہوتا ہے. اچھا، اب اس کو مصیبت یہ ہے کہ اس کو عاجزی کا نام دے کر، یعنی مثال کے طور پہ میں کسی سے بات کروں گا، میں فون پہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کون قاسم. نہیں جی کون سے قاسم. کون قاسم. لیکن اگر میں پہلی مرتبہ میں بول دوں نا کہ دارالافتاء سے قاسم، جی، وہ فوری طور پہ پہچان جائے گا. اب نہ تو میں بعد میں غصے کے اندر بیٹھا ہوں گا یار مجھے پہچانا ہی نہیں. صحیح. نہ اس بیچارے کو 4 مرتبہ پوچھنے کی حاجت پڑے گی. تو لہذا اپنا تعارف پہلی مرتبہ کے اندر ایسا کروا دیا جائے، ایسا ریفرنس اس میں ڈال دیا جائے کہ اس کو پتہ چل جائے. میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے شخص کسی کے ہاں گئے، کسی سے ملنے کے لیے گئے. اچھا. اب وہ تھا انٹرکام کا بٹن دبایا، انہوں نے جی کون، انہوں نے اپنا نام بتا دیا، میں فلاں. انہوں نے کہا کون، فلاں. صحیح. کون، وہ نام ہی 4 مرتبہ. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ تھوڑا سا سائڈ میں ان کو بتاتا ہوں کون. صحیح. میں نے ان کو ڈائریکٹ ان کو کہا کہ بھائی دارالافتاء سے قاسم آیا. صحیح. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ 1 منٹ کے اندر نیچے آ گئے. میں نے کہا آپ آدھا گھنٹہ بھی کھڑے رہیں گے نا، وہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور پریشان جدا ہوں گے. تو آپ پہلی مرتبہ کے اندر ہی اپنا تعارف کیوں نہیں کروا دیتے، جب مقصد یہ ہے کہ جو گھر والا ہے اسے تشویش نہ ہو، اسے پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے یا کس نے فون کیا ہے. تو لہذا اس کے سامنے اپنا پورا تعارف ہی کروا دینا چاہیے. تو لہذا پورا تعارف کروایا جائے. اچھا، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عربی چونکہ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے اس لیے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. اردو کے اندر میرے ذہن میں اس کی کوئی مثال نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساری مثالیں ہوں. وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اب جو اجازت مانگے اس کے الفاظ مہذب ہونے چاہیے. اچھا، حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص حاضر بارگاہ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب انہوں نے جو اجازت لی، انہوں نے عربی زبان کے اندر اجازت لی. آلیجو کا مطلب ہمارے اردو زبان میں اسی اگر لینگویج کے اندر ہم کریں تو وہ بنتا ہے کہ کیا میں گھساؤں. صحیح. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت نہیں مانگو، ایدخلو کے ساتھ اجازت لو. ادخلو کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا میں اندر آ جاؤں. کیا بات ہے. تو اندر آنے کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ مہذب
شائستہ سلیقے والے اور لوگوں کے اندر جو پسند کیے جاتے ہیں وہ والے الفاظ ہونے چاہیے. تو اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ جب حاضر ہوتے تو آپ آ کر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگتے, السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر, سبحان یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو, کیا عمر اندر آ جائے. کیا بات ہے, سبحان یہ ان کا پرٹیکولر ان کا جو ہے وہ الفاظ تھے کہ جن کے ذریعے وہ اجازت مانگتے تھے, اور یہ بعینہ حکم قرآنی کے اوپر عمل تھا. کہ قرآن پاک کے اندر جو آیت مبارکہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی بار بار تلاوت کی تھی, اس میں یہ تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, سبحان اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو تب تک گھر کے اندر داخل نہ ہو. تو اجازت لینا اور سلام کرنا, ان دونوں چیزوں کا خیال کیا جائے. تو لہذا الفاظ جو ہے وہ مہذب انداز میں ہونے چاہیے. ہماری زبان میں بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے الفاظ ہوں کہ جن کو بڑی بے تہذیبی کے الفاظ شمار کیے جاتے ہوں, پنجابی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, دیگر زبانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو لہذا ان چیزوں کا خیال کیا جائے. دروازہ بہت زور سے نہ کھٹکھٹائیں. اچھا اسی طرح آہستہ, اتنا بھی آہستہ نہ کھٹکھٹائیں کہ گھر والے کو تو پتہ ہی نہ چلے اور آدمی باہر آگ بگولا ہو رہا. صحیح, میں گیا اتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کھولا ہی نہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر 4-5 کمرے, اب گھر والا بالکل آخری کمرے میں, وہاں تک آوازیں نہیں جاتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ گرمیاں تو فین چلتے ہیں, اب فین کا شور ہوتا ہے, آواز ہوتی ہے, بعض اوقات موٹر چل رہی ہوتی ہے, بعض اوقات جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, اس کا شور ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کا سینس رکھتے ہوئے کہ میں کتنی آواز کے اندر جو ہے دروازہ کھٹکھٹاؤں یا بیل دوں یا آواز دوں کہ اندر والا سن بھی لے اور تکلیف اور پریشانی کا شکار بھی نہ ہو. رات کو کھٹکھٹائے گا تو لازمی بات ہے اتنا شور نہیں ہوگا, دن میں کھٹکھٹائے گا تو تھوڑی سی صورتحال اور ہو جائے گی. تو لہذا اس چیز کا خیال کریں. بقیہ پھر جو مزید چیزیں عرض کی ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. آپ کی اس گفتگو سے اور ماشاءاللہ احادیث میں بظاہر کتنی معمولی سی چیز ہے, یعنی اجازت ہی مانگنی ہے نا, اندر ہی داخل ہونا ہے, لیکن شائستگی, تہذیب اور یہ کتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کے اندر رہنمائی کی گئی. اور ظاہر ہے کہ اس میں جب تک میں اپنی عادت نہیں بناؤں گا, یعنی اب کسی کے گھر پر گئے, اب میں ذرا چند لمحوں کے لیے, اگر میری پہلے عادت نہیں ہے تو ذرا سا ایک پوز لوں, تھوڑا سا وقفہ لوں, سوچ لوں اور کہ میرے کیا کیا انداز ہونا چاہیے اور کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. تو جب تک یہ میں نہیں کروں گا تو شاید میرا انداز جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکے گا. تو ناظرین سے میں التجا کروں گا کہ جو آداب بیان کیے گئے, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان سب باتوں پہ تو میں عمل کر رہا ہوتا ہوں, میں تو صحیح ہی جاتا ہوں گا, میں تو صحیح ہی اجازت لیتا ہوں. لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد تھوڑا سا اپنے عمل کی طرف ہمیں غور کرنا ہوگا. تھوڑا سا جیسے کہ نیتوں کے بارے میں امیر اہل سنت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں, تھوڑا ٹھہر جائیے, غور کیجئے, نیت بنائیے, پھر آپ آگے بڑھیے. تو اسی طرح سے ان چیزوں کو بھی ہمیں کراس چیک کرنا پڑے گا. ہماری عادتوں کے اندر بعض اوقات اتنی پختگی آ چکی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ عز و جل جب غور کرنے کی عادت بنائیں گے تو ان سب باتوں کی طرف توجہ کرنے کا اور صحیح طور پر عمل کرنے کا موقع ملے گا. اور کتنی خوبصورتی ہے اسلام کے اندر کہ بظاہر اتنی معمولی سی چیزیں ہیں, لیکن ہمیں اسلام نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تاکہ نہ آپ کو دشواری ہو, نہ کسی اور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. مفتی صاحب یہ تو تھی اجازت, کیسے اندر داخل ہونا ہے, کیسے اجازت لینی ہے. اب اجازت نہیں ملی, یہ بہت اہم بات ہے. اجازت نہیں ملی اور سامنے والے نے اندر آنے سے منع کر دیا, عذر پیش کر دیا. اب اجازت نہ ملنے کی صورت میں کیا احکامات ہوں گے, اس صورت کے اندر جو شخص آیا ہے اس کے لیے کیا آداب ہیں اور منع کرنے والے کے لیے کیا آداب؟ دیکھیے اجازت نہ ملنا دو صورتوں میں ہے. ایک تو گھر والا صاف کہہ دے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا, جی ٹھیک ہے, آپ چلے جائیے, پھر آ جائیے گا. اگر یہ کہا جائے تو یہ تو سیدھا حکم قرآنی ہے کہ اس پر اب جو ملنے کے لیے آنے والا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے. یعنی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور یہ بارہا ہوتا بھی ہے. میں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا کہ کچھ بزرگان دین تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم پوری زندگی اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور جا کر کہیں کہ بھئی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور وہ ہمیں کہے کہ واپس لوٹ جب میں ابھی نہیں مل سکتا تو ہم واپس آ جائیں, اللہ, تاکہ اس حکم قرآنی پر ہمارا عمل ہو جائے. کیا جذبہ ہے, سبحان اللہ. کیا کیونکہ ہوتا تو یہ نا کہ بزرگ آدمی جائے گا تو کوئی کبھی اس کو منع ہی نہیں کرتا. وہ جب بھی جائے گا تو گھر والا جیسے مرضی مجبور ہو اس کو ملاقات کرتا ہی کرتا ہے. تو سلف صالحین یہ فرماتے تھے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور گھر والا ہمیں یہ کہے ارجعوا,
لوٹ جاؤ. تو ہم قرآن کے حکم فرجعو کے اوپر عمل کریں کہ ہم لوٹ آئیں تاکہ اس حکم قرآنی پر ہمارا عمل ہو جائے. ہم پوری زندگی اس کی تمنا کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا تو یہ چیز جو ہے یہ واقعی ذہن کے اندر ہونی چاہیے. بعض اوقات بڑے نمازی پرہیزگار یا دنیا داروں کے اندر خیر زیادہ ہوتا ہے، نمازی پرہیزگار میں تو تب بھی کچھ خوف خدا ہوتا ہے. یعنی دنیاوی افسر ہے، کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی جناب اور کوئی جناب سیاسی اس کا منصب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر جناب وہ دل کے اندر برا منائے بغیر واپس آ جائے. وہ تو ویسے بعد میں بندے بیچ کو اٹھوا لے گا. یعنی اس طرح کی نوعیت ہوتی ہے. لیکن حکم قرآنی وہی ہے کہ اگر کہا جائے کہ لوٹ جا تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور وجہ بڑی صاف ظاہر ہے، بعض اوقات گھر والے کے ملنے کا موڈ نہیں ہوتا، بڑے اہم کام میں مصروف ہوتا ہے، اس کی دیگر اس کی ضروریات ہوتی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اچھا پھر اس کے اندر خاص طور پہ جو تھوڑے سے یعنی جو مصروف لوگ ہیں، جی جو مصروف لوگ ہیں ان کے وقت کا خیال کرنا اتنا ضروری ہے کہ یعنی یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ جو آدمی انتہائی مصروف ہے. اچھا اب وہ اگر بڑا بن گیا تو وہ بڑا اسی لیے بنا کہ اس نے یہ محنت کی اور وقت ضائع نہیں کیا. اب پوری قوم اس کا وقت ضائع کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تانا یہی ہوتا ہے مفتی صاحب، ہاں بڑے آدمی بن گئے نا، اب بڑے آدمی بن گئے تو بھائی وہ بڑا آدمی اسی لیے تو بنا تھا کہ آپ لوگوں سے نہیں ملا. یعنی وہ وقت بچا کر اور وہ فضولیات اور لغویات کے اندر اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور وہ یہاں پہنچا. اب وہ یہاں پر برقرار رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ اگر وہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملنا شروع کر دے گا وہ وہیں پہنچا ہوا ہوگا دوبارہ. لہٰذا الیک سلیک کرنا، مل لینا، کبھی کبھار ملاقات کر لینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب 2-3 گھنٹے کسی کے سر کے اوپر سوار ہو جائیں گے اور وہ بھی آگے سے مصروف آدمی، تو آپ تو فارغ ہو وہ تو فارغ نہیں ہے. صحیح. تو دوسرے کے کام کا حرج اتنا شدید ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی یہ کہہ دے کہ یا تو یعنی جیسے یا تو منع کر دے. اب جیسے یہاں پر ایک اور اس سے آگے کی چیز آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ منع کر دیا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، اگرچہ اس کو بڑا سخت مائنڈ کیا جاتا ہے کہ یار ملنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ اصلاً جو ہے یہ قابل حرج کوئی چیز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے ملنے آئیں اگر کوئی وہ مصروف آدمی ہے، خواہ وہ دنیاوی افسر ہے یا وہ کوئی دینی آدمی ہے، وہ آنے والے کو ویسے ہی بول دیتا ہے کہ آپ 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ جو ہے نا وہ آپ کو میں دیتا ہوں، آپ بیٹھے تشریف رکھیں. جی. اچھا دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے صحیح کہ ہمیشہ وہ ملاقاتی کو فکس ٹائم دیتے ہیں. آپ دنیا کے صدور جو ہوتے ہیں نا، یعنی پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ ٹائم اس انداز کے اندر ہوتا ہے. اچھا یہ انداز کیوں ہوتا ہے؟ کیا دنیا میں پریزیڈنٹ کوئی کام ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر کوئی کام ہوتے ہیں؟ دوسرے کسی کو کام نہیں ہوتے، سب کو کام ہوتے ہیں. یعنی جو بھی مصروف آدمی اس کو کام ہوتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ آپ 15 منٹ کے بعد آپ اٹھ جائیے گا ورنہ پھر میں ہی آپ کو اٹھا دوں گا، صحیح، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے. لہذا اگر کسی سے ملنے جائیں، کوئی مصروف آدمی ٹائم دے بھی دے تو بعض کا سامنے والا ظاہر نہیں کرتا کہ میں بڑا مصروف ہوں، مروت کے اندر جانے والا جو ہے خود اس کو خیال کر لینا چاہیے. یعنی اب مثال کے طور پہ جیسے امیر اہل سنت کے پاس چلے جائیں، صحیح، اب فجر کے بعد چلے جائیں، وہ پوری رات بھی جاگے ہوتے ہیں، صحیح، وہ فجر کے بعد بھی وہ تھکے آرے بیٹھے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا اگر میری بلا مبالغہ سینکڑوں ملاقاتیں ہوئی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسن یہ فرمایا کہ بھئی میں تھک گیا ہوں آپ چلے جائیں. صحیح. اخلاق ہے، مروت ہے، بزرگی ہے، ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک شفقت نرمی عطا فرمائی ہے. لیکن اب جانے والے کو تو کچھ شرم کر لینی چاہیے کہ اگر وہ بزرگ تمہیں اٹھنے کا نہیں کہہ رہے تم تو اٹھ جاؤ کم از کم. تو لہذا یہ کسی بھی مصروف آدمی کے پاس جائیں اس کے وقت کا خیال جو ہے وہ لازمی طور پہ رکھنا چاہیے. بعض اوقات تو جو ہے وہ جو مصروف آدمی ہوتے ہیں وہ خود بھی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیں گے، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قبلہ تشریف لے جائیں، واپس اٹھ کے چلے جائیں، لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں نہیں اٹھتے. تو ایک تو یہ ہے کہ اجازت، یہ اس سے بات چلی تھی کہ اجازت مانگے اور گھر والا منع کر دے. اچھا دوسری اجازت نہ ملنے کی صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے حدیث مبارک میں کہ 3 مرتبہ اجازت مانگے، اگر اس کے بعد بھی گھر والوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ سمجھیں کہ گھر والا کوئی ملنا نہیں چاہتا یا اس نے سنا نہیں. یعنی یہ بھی عدم اجازت کی صورت. اب اس صورت میں بھی واپس آ جائیں. اس کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر سلام کیا، السلام علیکم. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن تو لیا لیکن انہوں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز باہر تک نہیں آئی تھی، دوبارہ سلام فرمایا. انہوں نے پھر آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، پھر خاموش ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سلام کیا، انہوں نے پھر اونچی آواز سے جواب نہ دیا.
3 مرتبہ سلام کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے. صحیح. جب واپس مڑے تو اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ فوراً دروازہ کھولا اور پیچھے بھاگ کے آئے. صحیح. تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کہا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تو میں واپس آ گیا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونچی آواز سے اس لیے جواب نہیں دیا تاکہ آپ بار بار میرے اوپر سلامتی کی دعا فرمائیں. تو بار بار سلامتی کی دعا لینے کے لیے میں نے آپ کا جو ہے وہ یوں آپ کو اندر آنے کے لیے نہیں کہا. تو پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 مرتبہ تک جو ہے وہ اجازت لی جائے. 3 مرتبہ میں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر واپس آ جائیں. لیکن یہ جو حدیث مبارک عرض کی ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا آدمی عمل نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ یہاں محدثین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو دیکھا کہ ان کے اوپر 3 مرتبہ سلام ہو جائے، لیکن دوسرے پہلو کی طرف نظر نہیں کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر انتظار کر رہے ہیں. تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ اخلاق مبارکہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ بعد میں پتہ چلنے کے بعد بھی کچھ نہیں فرمایا، دوبارہ وہی جو کام تھا وہ ارشاد فرما دیا. لیکن اور دنیا کے اندر لوگوں سے توقع جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے کہ کسی کو بعد میں یہ کہا جائے تو وہ آگے سے وہ یہی کہے گا کہ آپ عجیب آدمی ہو یار، مجھے آپ تنگ کرنے کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کے سلام لینا چاہ رہا تھا، ویسے بول دیتے 3 مرتبہ سلام کر دیتا آپ کو، لیکن کم از کم اندر تو بلا لیتے مجھے. تو یہ ہے کہ دوسرا کوئی اس کے اوپر عمل نہ کرے. سبحان اللہ. واقعی بڑی پیاری، بہت ہی پیاری تربیت ہے اور بڑے ہی پیارے مدنی پھول ہم حاصل کر رہے ہیں. بات پھر وہیں آتی ہے کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کا ہمارا جذبہ ہو، ہماری صحبت اچھی ہو، ہمارا انداز اچھا ہو. ورنہ معاشرے کے اندر جو ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے یہ تو بڑی ہی معمولی سی چیزیں ہیں، یہاں پر تو کیا کچھ نہیں ہوتا. منع کرنے پر کیسا رپلائی ہوتا ہے، کیسا انداز ہوتا ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی جاتی ہیں. لیکن اسلام اور مسلمان کا یہ انداز اور یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اور اس میں بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ ہماری ذات کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. اگر یہ کوالٹی میرے اندر نہیں ہے تو پھر شاید اس طرح کے اور بھی کئی مقامات پر میں بہت کچھ وہ کر جاتا ہوں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بار بار کی اچھی صحبت، بار بار کی اپنی تربیت کے ساتھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تربیت کا اہتمام ہے. مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، تربیتی کورسز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر صبر، قناعت، برداشت، دوسرے کی بات کو خاموشی کے ساتھ سننا، سمجھنا، اور کسی کی طرف سے اگر کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، یہ سب چیزوں کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. اور ایسے لوگ دیکھے کہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے وہ معمولی سی بات پر جو ہے وہ جھگڑنے کو تیار ہو جاتے تھے، پریکٹیکلی جھگڑ لیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، مشہور تھے غصے کے اندر. لیکن الحمدللہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملی، اچھے اور بڑے صاف ستھرے معاشرے کا وہ حصہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آج بڑے ہی نرم ہو گئے مسلمانوں کے لیے. تو ایسا جذبہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی. اچھا، اس کے ساتھ وہ چیز میں دوبارہ ایڈ کروں گا، پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو ملنے کے لیے آنے والا یعنی ملاقاتی جو ہے، ملاقاتی کو تو یہ سارے آداب ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن جس سے ملنے کے لیے کوئی آئے اس کے آداب جو ہیں وہ جدا ہیں. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بولے کہ چونکہ مجھے رخصت دی گئی ہے لہذا میرے کمرے میں کوئی قدم رکھ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ پھر حسب موقع اور اپنی سہولت کے مطابق ملتا بھی رہے. تھوڑا بہت اثار کی حاجت پڑے اپنے وقت کی تو اثار کر کے بھی ملاقات کر لے، کیونکہ حدیث مبارک میں نے عرض کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لزورک علیک حقا، تیرے ملاقاتی کا تیرے اوپر حق ہے کہ تم اس کو وقت دو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے بات چیت کرو، یا کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرو، یا کوئی مسلمان جو ہے کسی اپنے مقصد کے لیے آیا ہے تو اس کا مقصد پورا کرو. تو یہ حقوق مسلم میں سے بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ملنے آئے تو اس کو اگر کوئی بہت زیادہ حرج نہ واقع ہوتا ہو تو اس کو جو ہے وہ وقت دے دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے، اور اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا ہمیشہ سے معمول بھی یہی رہا ہے. صوفیاء کرام کی وجہ سے دین زیادہ پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ان کی یہ شفقت اور یہ نرمی تھی کہ وہ 24 گھنٹے اویلیبل. یعنی فرمایا کہ تم ہوا کی طرح میسر رہو لوگوں کو، کہ جیسے ہوا ہر وقت ہی میسر رہتی ہے ایسے تم بھی میسر ہو. تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنا وقت اتنا زیادہ لوگوں کو دے سکے اور لوگوں کی دلجوئی کر سکے، ان کا دل خوش کر سکے، تو وہ اس کے اوپر بھی عمل کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے معمولات مبارکہ میں یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اب تشریف فرما ہوتے تھے اور اشراق چاش تک
آپ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ اس دوران لوگ آپ سے سوال کرتے، ملاقات کرتے، دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد جو ہے لوگ آپ سے جو بیٹھنا چاہتا، جو پوچھنا چاہتا، جو ملنا چاہتا وہ مل لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ نبوی کے آداب سکھاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آنے والے تو یوں آ جاتے تھے کہ دوپہر کو آئے کیلولے کے وقت میں اور گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اوپر کبھی تنگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے محبوب تمہیں جو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر بے عقل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آداب سکھاتا تھا اور صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو تھی وہ صحابہ کرام کے لیے ہر وقت میسر تھی کہ جب جو حاضر بارگاہ ہونا چاہتا وہ حاضر ہو کے اپنی ضرورت، اپنی حاجت پیش کر دیا کرتا تھا۔ تو لہذا جس سے ملاقات کے لیے آیا جائے وہ اپنے مینرز کا، وہ اپنے اعتبار سے سنت، آداب، اخلاق اور ان چیزوں کا خیال رکھے۔ سبحان اللہ، کامن سینس ضرور مد نظر رہنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ملاقات کی بات چل رہی ہے، آنے جانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو سلام کرنا ایک بڑا ہی بنیادی امر ہے۔ اس سلام کے حوالے سے کچھ بنیادی احکامات ارشاد فرمائیں، اور سلام کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں اگر آپ کو سلام کر رہا ہوں تو میں کس نیت سے سلام کروں؟ اس حوالے سے کچھ مدد۔ یہ سلام سے پہلے یہ میسیجز اسی ہماری جو سابقہ موضوع ہے اس کے اعتبار سے کافی سارے میسیجز جمع ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ صحیح۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ جتنی دیر کے بعد گھر والا تنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو حرج نہ واقع ہو۔ جیسے حدیث مبارک میں مہمان کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ مہمان میزبان کے ہاں اتنا نہ ٹھہرے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحیح۔ وہ اتنے دن ٹھہرے یا وہ اتنے مطالبات کرے کہ گھر والے اس کی غیبت کے اندر پڑ جائیں کہ یار کون سی مصیبت کے اندر میں پھنس گیا، یہ پتہ نہیں کب جائیں گے، تو اتنے دن ان کے ہاں نہ ٹھہرے، یعنی جن کے ہاں ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے ان کے ہاں اتنا نہ ٹھہرے۔ تو لہذا کسی سے ملنے بھی جائیں تو اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر میں اس کے کام میں حرج واقع نہ۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک اور چیز ہے، ایک ہے کسی کے گھر جائیں۔ گھر جانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر عام طور پہ کوئی بہت مصروف نہیں ہوتا، گھر کے اندر آدمی ذرا گھریلو ہی بن کے رہتا ہے، لیکن کسی کے دفتر میں جائیں، آفس میں جائیں یا کسی کے کاروباری پوائنٹ پر جائیں، اس کی شاپ پر جائیں، دکان پہ جائیں، وہاں کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ نوکری کی جگہ پر آدمی اپنے سیٹھ کا ملازم ہوتا ہے اور اسے اپنا اجارے کا وقت دیے گئے کاموں کے اندر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی ملاقات کرنے والا آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے گا تو اگر سیٹھ کی طرف سے اجازت نہیں ہے یا یہ وقف کا ملازم ہے تو آدھا گھنٹے اس کو اپنے وقت کی کٹوتی کرنی پڑے گی، یعنی آدھے گھنٹے کی تنخواہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کسی کے کاروباری مرکز پہ جائیں تو بعض کاروباری ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا دن فارغ ہی بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ان کا کام آیا اور اسی کے اندر سب کچھ کما لیتے ہیں، یعنی جیسے پراپرٹی ایجنٹ ہوتے ہیں یا جس کا گولڈ کا کاروبار ہے، اس طرح کے کاروبار۔ لیکن کچھ دکاندار وہ ہوتے ہیں کہ جن بیچاروں کو بیٹھنے کی فرصت نہیں ہوتی، پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں، پریکٹیکلی، یعنی جن کی کریانے کی دکان ہے، یہ سپر سٹور ہے، جن کا جنرل سٹور ہے، تو وہ تو ہر وقت بھاگم دوڑ میں لگے۔ اب وہاں پر اگر کسی کے پاس چلے جائے تو وہاں تو 10 منٹ بھی کسی کے پاس بیٹھنا جو ہے یہ اس کو حرج کے اندر ڈالنے والی بات ہوگی۔ زیادہ گھر پہ جائیں تو اس کے اعتبار سے خیال رکھیں، دکان پہ جائیں تو اس کے اعتبار سے خیال رکھیں، آفس میں جائیں کسی کے تو اس کے اعتبار سے خیال رکھیں۔ اور ویسے تو یہی ہے کہ آفس اور یہ کاروبار کی جگہ پہ تو نہ ہی جانا بہتر ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ آپ کو دعوت دے کے بلائے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ آئیں، آپ ملاقات کریں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو گنجائش ہے تبھی ہے مجھے بلا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بیل دینا یا کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس کے لیے یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے کسی کے گھر کی گھنٹی بجا سکتے ہیں، اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو بجا سکتے ہیں، اجازت نہیں دی ہوئی تو پھر نہیں بجا سکتے، پھر نہ بجا جائے۔ میرے خیال میں اپنے ماحول کے اندر بھی یہی ہے کہ گھروں کے بیل نہ بجا، صدائے مدینہ لگانے والے بھی بغیر میگا فون کے صرف آواز لگاتے جائیں اور کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا اسی صورت میں کرے کہ جب اس نے کہا ہو کہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ اسی طریقے سے ایک تو یہ بیل دینا ہوتا ہے، دوسرا یہ فون کرنا، صبح کال کرنا بھی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جگانے کے لیے میسج کرتے ہیں یا مس کال دیتے ہیں، یہ بھی جس نے اجازت دی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی اذان کے ساتھ ہی کسی کو مس کال دے دے، اس نے اٹھنا ہے جماعت سے 10 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اٹھ کے وہ 2 منٹ میں وضو کر کے فارغ ہوگا، سنتیں پڑھے گا، جماعت میں شرکت کر لے گا۔ اب اس کو 45 منٹ پہلے جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب چلے ہم یہ کہیں کہ ہم 10 منٹ پہلے ہی بیل دیں گے، بھائی وہ 45 منٹ پہلے اٹھتا ہے،
جب وہ پہلے سے اٹھا ہوا ہے تو اب اس کو بیل دینا، اس کو پریشان کرنا، یا اس کے گھر کے بچوں کو جگانے والی بات ہے۔ لہذا جب تک کسی کی صریح اجازت نہ ہو تب تک نہ اس کو بیل دی جائے اور نہ اس کو جو ہے وہ کیا نا اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کروں، وہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہے، وہ یہ ہے کہ اب کچھ اوقات کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ بھی فجر سے پہلے لوگ سوتے ہیں، رات 1 بجے آدمی عموماً سویا ہی ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کراچی کا ماحول ہے، اب کراچی کے ماحول کے اندر یہ ہے کہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو فجر کے بعد سوتی ہے، 10 بجے سو کے اٹھتی ہے، 11 بجے سو کے اٹھتی ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ اب جس وقت کے اندر لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ فلاں آدمی اس وقت سوتا ہے، اس وقت اس کو کال نہ کی جائے، اس وقت اس کے گھر پہ نہ آیا جائے۔ بعض اوقات کسی آدمی کا وہ جو نیند کا 1 گھنٹہ ڈسٹرب کیا جائے نا، اس سے اس کے اگلے 24 گھنٹے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اگر میں صبح 9 بجے سو کے اٹھتا ہوں، مجھے اگر کوئی 8 بجے جگا دے گا تو اب میرا مزاج ایسا ہے کہ اس کے بعد میں سارا دن سردردی لے کے بیٹھا رہوں گا، میں ٹیبلٹ کھاتا رہوں گا اور میں نیند میں رہوں گا، میں جمعیہ لیتا رہوں گا، میں یہ کرتا رہوں۔ یعنی یہ بہت سارے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کسی کے گھر جائیں یا دروازہ کھٹکھٹائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے یا کسی خاص اہم مصروفیت کا وقت تو نہیں۔ ایک تو یہ اچھا، ایک اور سوال، اپنے گھر میں بھی دروازہ کھٹکھٹا کر جائیں۔ اس کا ہم نے بڑی تفصیل سے جواب دیا تھا کہ اپنے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کر جانا چاہیے، لیکن یہاں دروازہ کھٹکھٹانے سے مراد اطلاع ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا دیں یا آپ جو ہے تھوڑا سا، یعنی جیسے آپ پہنچے اندر تو اب کیا، جیسے اکیلا ہی گھر ہے، اگر ایک ہی گھر ہے تو اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں، تو یا بچے باہر ہیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں، جناب یعنی ابو آ گئے، تو جس سے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ گھر والے آ گئے، تو یہ گویا وہ سارا انہیں اجازت دینے والی صورت ہے۔ یعنی گھر میں اپنے گھر میں جانا بیسیکلی اطلاع دینا ہے، اجازت کا پہلے، اس کے اندر بعد میں آتا ہے اطلاع دینا ہے۔ اچھا، ایک سوال کہ اپنے گھر کا دروازہ 3 مرتبہ سے زیادہ بجا سکتے ہیں؟ صحیح، وہ 3 مرتبہ کے بعد تو واپس جانا ہے نا۔ صحیح۔ تو اگر اپنے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ میں نہیں کھلا تو بھائی وہاں تو لازمی بات ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ دوسروں کے گھر کا معاملہ ہے کہ دوسرا آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اپنے گھر میں تھوڑی ہے کہ گھر والے ملنا نہیں چاہتے تو آدمی باہر ہی پھرتا رہے، تو یہ نہیں ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ تو بہرحال کھلوا کے چھوڑنا ہے، یعنی اندر جانا ہی، بلکہ 3 مرتبہ کے بعد بھی نہ کھلے تو ویسے تشویش ہو سکتی ہے کہ اندر خیر ہے، ہوش و آواز کے اندر تو ہے اندر سارے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، گھر میں جب زیادہ لوگ داخل ہوں تو کیا سب کو الگ الگ سلام کرنا ضروری ہے؟ بعض اوقات اکٹھے 5 آدمی آ جاتے ہیں تو سب کو الگ الگ سلام کیا جائے۔ اگر سب کو اکٹھے سلام کر دے تو وہ سب کو ہو گیا۔ اچھا، 5 آدمی آئے اور پانچوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پانچوں کی نیت سے کہا تو پانچوں ہی کو سلام ہو گیا۔ اب وہ پانچوں ہی اس کا جواب بھی دیں گے، یا یہ ہے کہ ایک نے بھی جواب دے دیا تو وہ کفایت کر جاتا دوسروں کی طرف سے، لیکن کرنے والے کا سلام بہرحال یہ پانچوں کو ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیں، جیسے نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرتے ہیں آخر میں، تو اب ایک سلام کے اندر اگر امام ادھر تھا تو امام، فرشتہ اور جتنے نمازی ہیں سب کو، 10,000 نمازی ادھر ہوں تو سب کو ہی سلام ہو جاتا ہے، لیفٹ کے اوپر کرے تو سب کو سلام ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اکٹھے سب کو سلام کیا تو وہ سب کو ہی سلام شمار کیا جائے گا۔ ہم مصافحہ لازمی بات ہے کہ وہ سب سے جدا جدا ہی ہوتا ہے، مصافحہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، رات دیر سے کسی کے گھر جانا کیسا ہے؟ تو یہ وہی کہ جو بیچارہ دکھی ہوگا وہ یہ پوچھے گا کہ رات دیر سے کسی کے گھر جانا کیسا ہے۔ دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ بھئی یہ اور وہ جس کے گھر جایا جا رہا ہے وہ بھی رات کو جناب 3 بجے سونے کے عادی ہو، یہ بھی 3 بجے سونے کا عادی، اب یہ اگر 12 بجے چلا جاتا تو یہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، اگر اتنی لیٹ نہیں سونا چاہیے، فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیچارہ 10 بجے سونے کا عادی ہے اور یہ 12 بجے اس کے گھر پہنچا ہوا تو پھر لازمی بات ہے حرج ہے، ایسی صورت کے اندر کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے جانے سے کسی کو تکلیف ہو، ہمارے جانے سے، دروازہ کھٹکھٹانے سے، ہمارے انداز سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس سے زیادہ دیر باتیں کرنے سے، وقت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کف شرک عن الناس، اپنا شر لوگوں سے دور رکھ، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی مین اس کا پوائنٹ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مریض کی عیادت کے لیے کسی کے گھر جائیں تو کتنی دیر بیٹھیں اور کیا گفتگو کی جائے؟ یہ پورا ٹاپک ہے یہ تو، لیکن اس کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ عیادت کہ جو ہے وہ احکام بالکل جدا جدا ہیں۔ عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے عیادت کی، یعنی یہ فرمایا گیا کہ جو صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، حال چال پوچھنے کے لیے جائے،
تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم فضیلت ہے عیادت کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، لہذا بیمار پرسی، اور پھر یہ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صحابہ کرام کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اور یہ اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے، صحیح، کیونکہ یہ وقت جتنا دلجوئی کا ہوتا ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے، یاد رہ جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا، جو ورنہ نہ بیماری پوچھنے سے والا کسی بھی یاد رہ پوچھنے جاتا نہ جائے تو، اور نہ پوچھنے والا بھی یاد رہتا ہے کہ یار میں مرنے کنارے پہنچا ہوا تھا اور یہ مجھ سے پوچھنے بھی نہیں آیا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑے سے بڑے آدمی بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھنے نہ، اس کو فیل کرتے ہیں، لہذا یہ بنیادی حقوق میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کے تو حقوق میں بیان کیا گیا، حدیث مبارک میں مسلمان کے 5 حقوق ہیں، ایک میں ہے 7 حقوق ہیں، ان احادیث مبارک کے اندر یہ ہے کہ اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کیجیے، صحیح، بیمار پرسی کرنا سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت بیمار پرسی فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جائے تو کتنی دیر بیٹھے، اس میں بھی حدیث مبارک ہے کہ کسی کے پاس اس کی عیادت کے لیے جائیں تو اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ وہ تکلیف میں آ جائے، صحیح، یہ فرمایا گیا باقاعدہ، اتنی دیر نہ بیٹھے کہ وہ تکلیف میں آ جائے۔ تو اب یہ ہے کہ بیمار کے پاس چلے گئے اور اتنی دیر اس کے پاس بیٹھے کہ اس بیچارے غریب کو پہلو بدل بدل کے اس کا برا حال ہو جائے، تکلف میں اس آ کی جاتا ہے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مجھے پرسنلی ذاتی طور پہ یاد ہے، میں ایک مرتبہ بیمار ہوا بڑا شدید قسم کا، تو بہت سارے لوگ ملنے آئے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ملنے آئے، ان میں کچھ ایسے تھے کہ وہ آ کے بیٹھ کے اور انہوں نے فقہی مسائل کے اوپر کلام شروع کیا، اور اتنے دقیق اور پیچیدہ کہ آدمی صبح فجر میں اٹھ کے بھی اس پہ غور کرنا اس کے لیے مشکل ہو، وہ بیماری کی حالت میں غور کرنا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب تو مل گئے ہیں، وہ جو مفتی صاحب نے کہیں جانا تو ہے نہیں، دماغی تھکاوٹ اس وقت ہوئی نا، یعنی وہ شاید پوری زندگی میں نہ ہوئی ہوگی، تو لہٰذا بیمار کے پاس جائیں تو اس کے پاس اتنی دیر بیٹھیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ ہر بیماری کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا سر بہت شدید درد کر رہا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ بیٹھنا اس کے بعد مشکل ہے۔ اچھا بعض اوقات بیمار، اچھا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار کی یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی زیادہ دیر بیٹھے، اس کا اچھے تعلقات والا ہے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، وہ اگر جاتا ہے تو بیمار کی خواہش ہوگی کہ میرا اگر استاد آیا ہے، پیر آیا ہے یا کوئی بزرگ معظم دینی آیا ہے تو میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے، تو جہاں اس کی خواہش کا پتہ ہے، قرائن سے پتہ چل رہا ہے تو وہ اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھے۔ لیکن عام طور پہ جیسے خاندانوں میں ہوتا ہے یا دوستوں میں ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ خیال رکھنے کی حاجت ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو ماحول ہی جدا ہے، بیرون ملک میں تو یہ ہے نا کہ مریض کے علاوہ ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں ہوگا، جی، مریض کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوگا نا وہ انہی ہاسپٹل ہی کا کوئی آدمیہ ہوگی وہاں پر، لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ پورا اہل محلہ جا سکتے ہیں ہاسپٹل میں، تو اب یہ ہے کہ بیمار پہنچا، اب رشتہ دار اول تو اس وجہ سے جائیں گے کہ یار نہیں گئے تو یہ اعتراض کریں گے کہ ہمارا بندہ بیمار ہوا، ہاسپٹل داخل تھا، پوچھنے بھی نہیں آئے۔ اچھا گلی محلے کے لوگ بھی کہیں گے یار وہ فلاں سے مل ہی آتے ہیں، ہاسپٹل والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، منتیں کر رہے خدا کا واسطہ مریض کی تمہاری وجہ سے مریض اور بیمار ہو جائے گا، آپ لوگ چلے جاؤ۔ لیکن وہ لوگ اپنی مروت میں یا اپنی بے تہذیبی کے اندر اتنی تعداد میں جائیں گے کہ وہ مریض کو بیچارے کو اگر نہیں بھی کچھ ہونا نا تو اس کو ہو جائے گا۔ ایون کہ آپ بھلے کارڈیالوجی میں چلے جائیں جہاں دل کے مریض ہوتے ہیں، جس کو یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ نے آرام ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، اس کو جانے والے کہتے ہیں کہ تم نے آرام ہی نہیں کرنا، باقی سارا کچھ کرنا ہے۔ ساری خبریں بھی سنا رہے ہوتے ہیں اس سے حال چال پوچھ، وہ دل کا مریض ہے، اس کو خبریں بھی سنا رہے ہوتے ہیں، اس کو خبریں بھی سنا رہے ہیں، کم ہی بچتے ہیں لوگ اس کے اندر۔ تو یعنی ان چیزوں کا خیال کیا جائے، وقت کا خیال کیا جائے، کس کے پاس کتنی دیر بیٹھنا ہے۔ اچھا اب یہ کہ بات کیا کی جائے، جی، گفتگو کس طرح کی جائے۔ گفتگو کے اندر یہ ہے کہ اس کی دل خوش کن گفتگو کی جائے، یعنی ایسی گفتگو کی جائے جس سے اس کے دل کو تسلی ہو، ڈھارس بندے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ تم مریض کے پاس وہ گفتگو کرو جس سے اس کا دل خوش ہو، صحیح، اس کی عمر تو ویسی رہے گی جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری باتوں سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تیمارداری فرماتے تھے تو آپ کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، سبحان اللہ، حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا، سبحان اللہ، تو گناہوں سے واقعی پاک کرنے والا ہوگا۔ کیا تو اب جہاں پر مریض ایسا ہے کہ واقعی کو حرج کی بات نظر نہ آئے، جی، وہاں پر یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا وہاں پر بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جہاں مریض کی ایسی حالت ہو تو اسے گفتگو وہ کی جائے کہ جس میں اس کو خوشی ملے، راحت ملے، دلجوئی ہو، اس کی دلجوئی ہو، بڑھے، ہمت بندے اس کی۔ اگر اس کو اسی مرض کے اندر مرنے والوں کو پوری فہرست تھما دی جائے کہ
کہ کم ہی بچتا ہے اس میں سے کوئی، تو لازمی بات ہے کہ یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے مزید یعنی تکلیف کا باعث بنے گا۔ ہمت کے ذریعے بہت سارے امراض کا علاج ہو جاتا ہے، تو جو گفتگو کی جائے وہ اس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سہارا ملے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اس میں سلام کا جواب انشاءاللہ ابھی ارشاد فرمائیں گے، نیتیں اور وہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مریض کی عادت پر انشاءاللہ ہم پورا سلسلہ بھی کریں گے، کیونکہ پورا ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، کب جائے، کیسے جائے، کیا گفتگو کرے، مختصراً آپ نے سنا۔ اور یہی جو ہمارے مدنی پھول ہیں، جو سیکھنے کی باتیں ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، ایک معاشرت ہے، الحمدللہ مدنی انعامات کے اندر باقاعدہ ایک مدنی انعام موجود ہے مریض کی عیادت کے حوالے سے، جس کے اندر یہ ترغیب دی گئی کہ آپ جو ہے وہ بیمار کی عیادت کریں، اور بڑے ہی پیارے واقعات ہیں اس حوالے سے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی، کہ وہ کیسے عیادت کیا کرتے تھے، اور مدنی خبروں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ خوبصورت انداز، صوتی پیغام جو ہے وہ اکثر آپ دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مریض ہوتے ہیں، اور کیسی ایک تسلی اس کے اندر ہوتی ہے، کتنا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سلام، نیت اور اس کے بنیادی احکام۔ جی، ایک اور میسج ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ شرارتی لوگ گھر کی گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے ہیں، صحیح، تو اب ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ان کے وہی ہے کہ ان کی تربیت جیسی ہوئی ہے وہ اپنی تربیت کا بتا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھر والوں کا تعارف کروا کے جاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے ہماری تربیت نہیں کی ہوئی۔ صحیح، تو اس کا تو لازمی بات ہے قانونی حل ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کیا حل ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ اچھا، سلام کے حوالے سے یہ ہے کہ سلام کرنا جو ہے یہ اسلام کی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے ہے، اور حقوق مسلم میں سے ہے کہ جب مسلمان سے ملاقات کی جائے تو اسے سلام کیا جائے۔ سلام کا معاملہ یہ کہ سلام ہمیشہ سے ہے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام چلتا آ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جا کے فرشتوں کو سلام کہو، فرشتوں کو سلام کہو، جو وہ تمہیں جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ سبحان تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے سلام کیا، فرشتوں نے اس کا جواب دیا، تو یوں جو ہے اس سے یہ سنت چلتی آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سلام کرنے کی سنت بہت قدیم ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے کہ فرشتے جب ان کے پاس آئے تو فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کہا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام۔ جب فرشتے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جواب دیا سلام۔ تو یہاں لفظ سلام کے ساتھ ہی دونوں طرف کا سلام جو ہے وہ آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوتا ہے۔ اچھا، ہم تو سلام کرتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں نا کہ ہم یعنی ہم نے سلام کیا السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سلام فرماتا ہے وہ سلامتی نازل فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دعا سے پاک ہے کہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ لفظ سلام موجود ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین۔ اسی طرح والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ لفظ سلام موجود ہے۔ تو یہ گویا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے تو انسانوں کے اندر آ گیا، اس کے علاوہ فرشتوں میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر سلامتی کا نازل کرنا جو ہے یہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جو ہے یہ سلام وہ چیز ہے کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے اس وقت بھی ان کو سلام ہی کیا جائے گا، یعنی سلام کا سلسلہ تب سے جاری اور تب تک جاری رہے گا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ جنتیوں کو، متقین جو ہے، رحمان کے بندے جو ہیں، انہیں جنت کے بالا خانے انہیں دیے جائیں گے ان کے صبر کی جزا کے طور پہ، اور مزید کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت کے اندر انہیں تحیت اور سلام کے ساتھ ان سے ملاقات کی جائے گی۔ تو انہیں جنت میں تحیت کہی جائے گی، سلام کہا جائے گا۔ اور یہاں تک آیت مبارکہ کے الفاظ کی تفسیر کے اندر ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو بہت ساری جو نعمتیں ملیں گی، اس کے ساتھ ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ سلام قولا من رب الرحیم، سبحان اللہ، سلام ہے
اور یہ قول ہے رب رحیم کی طرف سے، اس رب کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سلام فرمایا جائے گا، یہ ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے شرعی حکم کے اعتبار سے کہ دین اسلام کے اندر اس کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ سلام کے اوپر ہے۔ جیسے ایک تو یہی آیت مبارکہ جو ہم نے گھر میں داخل ہونے کے اعتبار سے بار بار سنی ہے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم گھر والوں کو سلام کہو، تو سلام کا باقاعدہ فرمایا گیا۔ اچھا اسی طرح ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو سلام کہو۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کا ابتدائیہ ہے۔ تحیت ہے مبارکتاً طیبہ، مبارک ہے، پاکیزہ ہے۔ تو سلام کرنا جو ہے، کسی کے ہاں جا کر کسی کو سلام کرنا، ملاقات کرتے ہوئے سلام کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وہ ملاقات کا سلام ہے جو تمہیں سکھایا گیا ہے، اور مبارکتاً ہے، طیبتاً ہے، مبارک ہے، پاکیزہ ہے۔ اچھا اسی طرح سلام کے بارے میں، پھر سلام کا جواب دینے کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحیت کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی جواب دے دو۔ یعنی جب کوئی سلام کرے تو جیسے الفاظ اس نے کہے، اس سے بہتر الفاظ کے اندر اس کو جواب دیا جائے، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ اس کو لوٹا دیے جائیں۔ ایک آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی برکاتہ کا اضافہ کر۔ اور اگر سلام کرنے والا ہی یہ تینوں الفاظ بول دے کہ سلام بھی، رحمت بھی، برکت بھی، تو پھر جواب میں اتنے ہی الفاظ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے پھر آگے مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اچھا اسی طرح سلام کو قرآن پاک کے اندر اسلام کا شعار، اسلام کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا کہ جو تمہیں سلام کہے اس کا مطلب ہے مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، واقعی جو تمہیں سلام کہے اس کا مطلب ہے مسلمان ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ وہ شخص کہ جو تمہاری طرف سلام ڈالے، تمہیں سلام کہے، تم اسے یہ نہ کہو لست مومنا، تم ایمان والے نہیں ہو۔ گویا سلام کرنے والا، یعنی ایک ہے کہ کوئی ویسے مرتد ہے، اب وہ سلام کرتا ہے تو ہمیں جداگاہ نہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ایک اجنبی آدمی جو ہمیں کسی جگہ مل گیا، ہم اس کو جانتے نہیں، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کیا ہے، وہ اگر ہمیں سلام کہتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ لہذا اب کسی مزید معلومات کے بغیر ہم اسے غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کریں گے، اس کا سلام کرنا گویا جیسے ہم کسی کو دیکھیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہوئے کے لیے اب ہم جداگانہ تحقیق نہیں کریں گے یار یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، اس کا نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے سلام کے الفاظ جو مسلمانوں میں رائج ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ باقاعدہ وہ الفاظ ہیں جو کسی کے مسلمان ہونے کی دلیل بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے آپ دیکھیں مختلف مذاہب کے اندر سلام ان کے اپنے ہیں، صحیح، ٹھیک، سلام ان کے اپنے، انہوں نے اپنے اپنے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مسلمانوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم سیکھ کر کہیں بول دیتا ہے تفنن کے طور پہ یا کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ شاذ صورت ہوتی ہے، ریئر کیسز ہیں وہ، لیکن موسٹلی یہ ہے کہ یہ الفاظ کہنا جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے یہ ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو سلام جو ہے اس کے باقاعدہ، یعنی اس کو باقاعدہ پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، تو سلام کو پھیلانے کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ تو یہ ہمارے یعنی سلام کرنے کے ایک دین کے اندر جو اہمیت ہے اس کے اعتبار سے میں نے کلام عرض کیا۔ اب نیت کے اعتبار سے جو آپ نے بات کی کہ جب ہم سلام کریں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیت ہر عمل میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیتوں کے اوپر جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر زور دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ نیت جو ہے وہ عمل کے ثواب کو بڑھا بھی دیتی ہے اور اس کی برکت کے اندر اضافہ بھی کر دیتی ہے۔ اب سلام کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیت سلام کے الفاظ کے ساتھ متعلق ہے۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم،
یعنی کم از کم الفاظ جو عمومی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، کم تو اس سے بھی زیادہ ہیں، سلام کا لفظ سلام بھی کہہ دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. اب تمہارے اوپر سلامتی ہو کس چیز کے اعتبار سے؟ ایک تو یوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، صحیح، آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے. دوسرا یہ ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہے میری طرف سے، سبحان اللہ، کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ملے گی، شر نہیں ملے گا، تکلیف نہیں ملے گی، دکھ نہیں ملے گا، پریشانی نہیں آئے گی. تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو یہ میری طرف سے سلامتی میں ہے. کیا بات، میں تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہاری عزت و آبرو کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ سلام کے اندر نیت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اب ہمارے ہاں جتنا سلام عام ہے جی، اس کے پیچھے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں جو قتل و غارت گری اور یہ وہ سارا کچھ ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے میں جو نیت ہونی چاہیے اس نیت کا فقدان ہوتا ہے. صحیح. سلام ایک ایک تو روٹین یہ کے طور پہ سنت کرتے ہیں، کی نیت کے طور پہ کر دیا جاتا ہے، مسلمان سے ملے تو سلام کرتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے، لیکن اگر یہ نیت موجود ہو تو اب اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کسی کو یہ کہے، نیت کسی کے بارے میں یہ کرے کہ تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کو میری طرف سے نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان بھی پہنچا ہے. صحیح. اگر اس نیت کا استحضار کر لیا جائے، یعنی یہ نیت دل کے اندر موجود رکھی جائے سلام کرتے وقت، تو انشاءاللہ عز و جل پھر وہ جو سلام کی حقیقی برکات ہیں پوری کی پوری وہ ملنا نصیب ہو جائیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مفتی صاحب، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی اجنبی ہے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن پتہ ہے کہ ہے تو مسلمان ہی، لیکن چونکہ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں اس کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، تو اس کو سلام نہیں کرتے. تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا صرف سلام اسی کے لیے کہ جو ملنے آیا میرے پاس یا میرا جاننے والا ہے، یا ہر اجنبی شخص کو بھی سلام کیا جائے گا؟ دیکھیں سلام جو ہے یہ حق کے جان پہچان نہیں ہے، حق کے مسلمان ہے. سبحان اللہ. مسلمان کا یہ حق ہے کہ اسے سلام کیا جائے. ٹھیک ہے. لہذا جو بھی مسلمان ملے، خواہ اسے آدمی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسے سلام کرے. حدیث مبارک میں سوال کیا گیا کہ اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے، صحیح. کہ کیا اوصاف ہیں وہ اسلام کے کہ جنہیں اسلام کے اندر بہت پرائرٹی حاصل ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سب کو سلام کرو. سبحان اللہ. تو سب کو سلام کرنے کا حکم ہے، جسے ہم پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہو دونوں کو ہی جو ہے وہ سلام کیا جائے. اور بھی احادیث مبارک کے اندر اس کا بیان کیا گیا، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بازاروں کے اندر جایا کرتے تھے، مارکیٹوں میں جہاں لوگ زیادہ ہوں، جی، اور اس نیت سے جاتے تھے کہ جو بھی ملے گا اس کو سلام کریں گے تاکہ اس حدیث مبارک پہ عمل. سبحان اللہ. جو فرمایا گیا کہ ہر جاننے والے نہ جاننے والے کو سلام کرو، تو وہ جاتے تھے اور جا کر اسی نیت سے جاتے تھے کہ جا کر سلام کریں گے. تو اب جو بھی ملے مارکیٹ کے اندر، پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے اس کو، وہ سلام کیا کرتے تھے. تو لہذا سلام کی ایک رغبت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ آدمی نے سلام کرنا ہے، خواہ وہ جان پہچان والا ہو یا جان پہچان والا نہ ہو. ہاں دیگر آداب ہیں کچھ، ان کا خیال کرنا چاہیے، وہ اب اگلے سلسلے کے اندر شاید بیان ہو سکیں گے کہ سلام تو ہم کر رہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ جس آدمی کو اجنبی آدمی، یعنی بعض لوگ ہیں کہ وہ مہم کے اوپر ہوتے ہیں نا سلام کرنے کی، یہاں بہت ملتے ہیں. اب وہ سلام کرنے کی مہم پر تو ہیں، لیکن وہ جس کو سلام کرنے وہ بیچارہ آزمائش کے اندر آ جاتا ہے. ایک آدمی بیچارہ وہ قافلے سے آیا، سامان اسے کندھے پہ لادا ہوا، اب دوسرا آدمی سلام کرنے آ گیا. اب وہ سلام کرے گا، وہ پہلے سامان رکھے گا، سلام لے گا، دوبارہ بیگ اٹھا کے کندھے پہ رکھا، پھر اس کے بعد آگے جانا شروع کرے گا. تو ان چیزوں کا بہرحال خیال کرنا انشاءاللہ. اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں مفتی صاحب، لیکن سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے بہت قریب ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اور بھی بنیادی سوالات بھی باقی رہ گئے. سلام ہے، مصافحہ ہے، معانقہ ہے، یہ بھی ایک بڑی بنیادی چیز ہے معاشرت کی، مسلمانوں کے لیے. تو اس پر انشاءاللہ عز و جل پھر ہم مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سوالات کو شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات ہے عمل کی، سننا سمجھنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کی تکمیل اور واقعی حقیقی سعادت مندی یہ ہے کہ سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں،
ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔